اچھا آپ یہ بتائیں کہ آئی ٹی سے ہمارے خواتین اور بچے گھر بیٹھے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آئی ٹی جو آن لائن ارننگ ہے، دس از دا وے کہ بچے اور بچیاں گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں۔ بچوں نے شادیاں کرنی ہوں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں آن لائن ورکنگ کرتا ہے، تو ان کو کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں ہاں ہوتا۔ جی، ایک واقعہ یاد آ گیا، میرا ایک بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہمارا، اور وہ بھی آن لائن کام کرتا تھا۔ یہ میں آج آپ سے بات بتا رہا ہوں آج سے 3-4 سال پرانی۔ تو اس کے رشتے کے معاملات آئے، تو اس کے رشتے کے معاملات ہو نہیں پا رہے تھے۔ اس نے پھر میری ہیلپ لی کہ سر میرے سسر کو سمجھائیں۔ وہ بار بار ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ آپ کا آفس کہاں ہے؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرا آفس میرا لیپ ٹاپ ہے۔ لیپ ٹاپ ہے جی، کہ آئی ٹی کے وہ کون سے کورسز کرنے چاہیے جس سے وہ گھر بیٹھے ارننگ کر سکتے ہیں اور جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ دیکھیں اس میں گرافکس ہے، بہت ہائی گرافک ڈیمانڈ ہے، ڈیزائننگ، آپ کی ویب ڈیولپمنٹ ہے، اس کا فرنٹ اینڈ ہے، اس کا بیک اینڈ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی خود کے پاس سکلز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سائرہ ساجد این نیوز کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں وہ ہمارے فیوچر ہیں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔ کاشف افتخار، چیئرمین پرنس گروپ آف آئی ٹی کالجز اینڈ پریزیڈنٹ ٹیکنیکل کالجز ایسوسیشن۔ شکریہ جی، آپ نے بلایا۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیں گے؟ ایکچولی جی مجھے اس فیلڈ میں تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں، اور میں وہ بندہ ہوں جس نے 30 ایئرز بیفور آئی ٹی کو انٹروڈیوس کیا تھا پورے پنجاب میں، تو میں اس کا بھی پائنیئر ہوں۔ اور پھر 5 سال کے بعد برینز گروپ آف آئی ٹی کالجز جو ہے وہ ہم نے بنا لیا تھا، اور اب ماشاءاللہ اس وقت نمبر 1 پہ جا رہا ہے الحمدللہ، اور ایک برانڈ نیم بن چکا ہے ماشاءاللہ، بڑی اچھی ورکنگ ہو رہی ہے۔ تو زندگی دے دی ہم نے تو آئی ٹی کو۔ ہاں جی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آئی ٹی سے ہمارے خواتین اور بچے گھر بیٹھے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں نوجوان بھی جو آج کل؟ دیکھیں سائرہ، اس میں آئی ٹی جو آن لائن ارننگ ہے، دس از دا وے کہ بچے اور بچیاں گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے سب کر سکتی ہیں، کیونکہ جابس تو ہمارے ملک میں اویلیبل نہیں ہیں۔ جی بالکل، اور یہ فقدان رہا ہے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، ایک سلسلہ ہے جو چلتا جا رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے ایک بچوں کو بھی شعور ملا ہے، اور یہ سمجھ آئی ہے کہ آن لائن ایک بہت بڑی فیلڈ ہے۔ ہاں، سلسلہ تو گھر کا چلانا ہے سب نے۔ جی، اب اس کے لیے دیکھیں اس سے صرف گھر کا سلسلہ نہیں چلتا۔ میں نے آپ دیکھیں ہماری بڑی ٹاپ رینکنگ ہے اس وقت دنیا میں، فری لانسنگ میں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، یہ سب آن لائن کے ویز ہیں۔ اور آن لائن کی دنیا اتنی بڑی ہے جیسے ایک درخت کی شاخیں ہیں اور اس کے پتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ اب آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی شاخ پکڑنی ہے اور کون سے پتے کو آپ نے پک کرنا ہے۔ اور بہت واسٹ فیلڈ ہے، جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اس کی بہت شاخیں ہیں، آپ کی فری لانسنگ ہے، پوری دنیا آپ کے سمجھ لیں ہاتھ میں ہے، ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ویز ہیں جہاں پر آپ آؤٹ سورس لوگ کر رہے ہیں اب، اور آؤٹ سورس کر کے وہ کام ہم سے لے رہے ہیں، پاکستان سے آ رہا ہے، ایشیا پورے سے آ رہا ہے، انڈیا سے آ رہا ہے، آپ کے بنگلہ دیش سے جا رہا ہے کام۔ تو یہ ایک وہ وے نکلا ہے بیسیکلی جو بچوں کی ریکوائرمنٹ کو بھی فلفل کرتا ہے، اور میں نے اس میں گھر بنتے دیکھے ہیں۔ تھوڑا سا بس آن لائن کی دنیا ایسی ہے کہ ذرا پیشنس کا کام ہے، یعنی تھوڑی تحمل اور تھوڑا برداشت اور تھوڑا سا صبر، اور پھر ونس جب یہ تھرو ہوتا ہے اور یہ چلتا ہے تو یہ بہت اچھا چلتا ہے۔ میں نے لوگوں کو اس میں پراپرٹیز بناتے دیکھا ہے، اور یہ کوئی بہت بڑی مطلب مشکل کام نہیں ہے، ایوری بڈی کین ڈو۔ میں آپ سے اسپیشلی آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آن لائن ورکنگ کی کیا امپورٹنس ہے۔ لوگ اس کو کوئی امپورٹنٹ نہیں دیتے، ایون بچوں نے شادیاں کرنی ہوں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں آن لائن ورکنگ کرتا ہے، تو ان کو کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو امپورٹنس بتائیں کہ آن لائن کی ورکنگ کی امپورٹنس کیا ہے، مجھے اس بات سے ایک واقعہ یاد آ گیا، میرا ایک بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہمارا، اور وہ بھی آن لائن کام کرتا تھا۔ یہ میں آج آپ سے بات بتا رہا ہوں آج سے 3-4 سال پرانی۔ تو اس کے رشتے کے معاملات آئے،
تو اس کے رشتے کے معاملات ہو نہیں پا رہے تھے. اس نے پھر میری ہیلپ لی کہ سر میرے سسر کو سمجھائیں. وہ بار بار ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ آپ کا آفس کہاں ہے. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرا آفس میرا لیپ ٹاپ ہے اور میرا آفس کوئی بھی ہے, میں کہیں بیٹھ کے ارننگ کر سکتا ہوں. تو بہرحال میں نے پھر ان کو کال کی, ان کو سمجھایا کہ ایک دنیا ہے پوری اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بولتی ہے, آپ کو بتا دیتی ہے. تو اس کے لیے دیکھیں ایک جملہ ہے جس کو میں یوں کہوں گا کہ بی یور اون باس. آن لائن کی دنیا میں آپ کو کسی باس کی, کسی آفس کی ضرورت نہیں ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل مدرسے کے بچے جو ماشاءاللہ قرآن حفظ کر رہے ہیں, اور میں نے ان کو دیکھا ہے وہ ساتھ میں آن لائن ارننگ بھی کر رہے ہیں. بہت ویز ہیں اس کے, اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ مہینے کے اچھے خاصے پیسے بنا رہے ہیں. اس کے آپ کو دو فائدے ہیں. ایک آپ کو جو ہے وہ انکم جنریٹ ہوئی, آپ کے گھر کا نظام چلا, اور دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 5-10 سال بعد جب یہ بچے حفظ کر کے عالم بن کے جب یہ باہر نکلیں گے تو یہ بہت اچھے شعور کے ساتھ آئیں گے, اور اس شعور کی بھی ہمیں بہت اہم ضرورت ہے پڑھائی لکھائی کے ساتھ, کیونکہ آپ دنیا کے ساتھ اپ ڈیٹڈ ہوتے ہیں. تو آن لائن یہ سمجھ لیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ جہاں چاہیں جو مرضی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو سکلز لینی پڑتی ہیں. جیسے میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو گرافک ڈیزائنر ہے وہ اس کی بہت باہر کی دنیا میں ہائی ڈیمانڈ ہے. میں کیونکہ نیکسٹ کویسچن میرا آپ سے یہی تھا کہ آئی ٹی کے وہ کون سے کورسز کرنے چاہیے جس سے وہ گھر بیٹھے ارننگ کر سکتے ہیں اور جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. دیکھیں اس میں گرافکس ہے, بہت ہائی ڈیمانڈ ہے. آپ کی ویب ڈیولپمنٹ ہے, اس کا فرنٹ اینڈ ہے, اس کا بیک اینڈ ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. اگر آپ کے پاس کوئی خود کے پاس سکلز ہیں, آپ اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے وہ چیز سیکھی ہوئی ہے, وہ اپنے سکل سیکھا ہوا ہے. تو اس سے آپ دو کام کر سکتے ہیں, لوگوں کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں, لوگوں کی مارکیٹنگ آپ کر سکتے ہیں. آپ کو کسی آفس کی ضرورت نہیں ہے. تو بلکہ میں تو بچوں کو بتاتا ہوں کہ فرض کریں کہ کوئی ڈیجیٹل مارکیٹر رکھے آن جاب, تو ظاہر ہے اس کی سیلری ہائی ہوگی, اور 1 لاکھ سے کم کیا آئے گا. سوشل میڈیا ہینڈل کرے گا پورا, وہ اب وہ آپ کو پورا سوشل میڈیا ہینڈل کرے گا. ظاہر ہے اس کی یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ اس سے کم میں کیا کروں. اور دوسری طرف جب بچے جو ہیں وہ اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ جاتے ہیں تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ لوگوں تک پہنچیں اس چیز سکلز کو سیکھتے ہوئے جو کہ آپ نے خود سیکھی, یعنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ نے سیکھی. اب آپ اپنی مارکیٹنگ کر کے ان لوگوں تک پہنچیں اور آپ ان کو ایک نامینل سے 20-30-25 ہزار روپے ایک اماؤنٹ دیں, اور ان کو بتائیں. اور ہو رہا ہے آج کل یہ کہ ہم اتنی آپ کی پوسٹ لگائیں گے, آپ کو لیڈ جنریٹ کر کے دیں گے, اور وہ بھی خوش, آپ بھی خوش. آپ جہاں بیٹھ کے اپنے گھر میں, کسی آفس میں, جہاں بھی آپ چاہتے ہیں, آپ ان کو ان کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں, چاہے آپ دن میں 1 گھنٹہ لگائیں. اور اگر آپ کے پاس 5-7 کلائنٹس آ جاتے ہیں تو 1.5-2 لاکھ تو آپ کا ہی بن گیا. اس لیے اس فیلڈ کے اندر لوگ ہیپی ہوتے ہیں کہ وہ آن لائن بیٹھ کے کام کریں. پھر امیزون کی فیلڈ ہے, پھر آپ کی شاپیفائی ہے, پھر آپ کی ویب کی بہت بڑی فیلڈ ہے, اور آپ کی گرافکس کی فیلڈ ہے. مطلب کوئی بھی آپ کو آئی ٹی کی سکلز آتی ہیں, اگر آپ فری لانسنگ سیکھ لیتے ہیں تو آپ اس میں فری لانسنگ کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے, متعدد پلیٹ فارمز ہیں, اور ان کو آپ استعمال کرتے ہوئے آپ آن لائن ارننگ کی طرف جا سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ ساری اسی کی جڑی ہوئی شاخیں ہیں, اور بہت بڑی فیلڈ ہے. اچھا, کسی نے آپ کو اپروچ کرنا ہو تو کیسے کرے؟ ہمیں اپروچ کرنا ہو یا آئی ٹی میں, مطلب کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ کورس کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے, تو وہ اگر آپ کو اپروچ کرنا چاہیں, میں آپ کو ریفر کروں تو کیسے؟ وہ دیکھیں ہمارے اس کے یہ طریقہ ہے, سوشل میڈیا ہے, کاشف افتخار فیس بک کے نام پہ جو ہے وہ ہمارا بنا ہوا ہے, برینز گروپ آف آئی ٹی کالجز کے نام سے ہے. وہاں پہ ظاہر ہے میرے اور انٹرویوز بھی ہوتے ہیں, تو میں تو اویئرنیس پروگرام دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو کچھ ملے. میرا بلیو ہے اس بات پر کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں یہ ہمارا ایسٹ ہے. جی بالکل, یو آر رائٹ. اور یہ ہمارا ایسٹ ہے, ہمارا ایسٹ ہے, ہمارا فیوچر ہے, اسی سے ہمارے ملک کا فیوچر ہے. بالکل. اور ان کی اگر رہنمائی ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. امانت ایک مشورہ ایک امانت کی طرح, صدقہ جاریہ. ہاں جی, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ اس میں جو ہے وہ کسی کی رہنمائی کریں تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے, اور اس کسی کا فائدہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. آئی ایم دیئر فار ایوری بڈی. کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں. ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے بھی ظاہر ہے میں کام کرتا ہوں. میں تو سب کو جو ہے وہ آئیڈیاز دینے کے لیے ریڈی ہوں. ایون میں تو گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا کریں. پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑی ایک فیلڈ ہے, ایک دنیا ہے, ان کو بٹھائیں, مشورے لیں, تو کیسے گرو نہیں کرے گا آئی ٹی. بالکل, کیونکہ ابھی اتنا شعور ہے, ڈیولپ تو ہو رہا ہے, لیکن اس حد تک شعور ڈیولپ نہیں ہوا
کہ جس حد تک جیسے دوسرے ملکوں میں ہیں، فارن کنٹریز میں ہیں، ابھی بھی یہاں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جو بچہ گھر بیٹھا ہے ارن کر رہا ہے وہ ویلا ہے، لائک دس. تو اس چیز کو ہم کیسے تھوڑا سا چینج کریں، لوگوں کے مائنڈ کیسے چینج کریں؟ دیکھیں اس میں مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ ویسٹ کی بات کرتی ہیں تو وہاں تو یہ چیز پچھلے کتنے سالوں سے ہے، 30 سال 40 سال کہہ لیں آپ. ان کا تو انوائرمنٹ ہی یہی ہے، وہ تو 5 دن کام کرتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے وہ آف کرتے ہیں اور وہ اس وقت وہ لوگ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن 5 دن وہ کمیٹڈ چلتے ہیں. اس 5 دنوں کے اندر ان کے گھر کے نظام بھی چلتے ہیں، لیکن ان کا ایک کلچر ہے جو ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے، اور وہ ہے آن لائن کا کلچر. وہ ہر کام آن لائن کرتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی نا. پہلے ایکسیپٹنس ہے، جی بالکل ایکسیپٹ کریں پھر امپلیمنٹ کریں. ایون جو بچے باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، جب پاکستان میں آتے ہیں تو وہ آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آفس ٹائمنگ میں وہی رکھا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ابھی پرابلم ہے. وہی بات ہے کہ ہمیں مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا کہ آگے چلنا پڑے گا. جی بالکل. آپ کے کالجز کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ صرف آئی ٹی کے سرٹیفکیشنز کرواتے ہیں یا یہ جیسے آئی سی ایس وغیرہ بھی کرواتے ہیں؟ دیکھیں کمپیوٹر سے جو جڑی ہوگی چیز وہ ہماری فیلڈ ہے، تو وہ بھی ہم کرواتے ہیں. ہم آئی سی ایس بھی کرواتے ہیں، اور جتنے کمپیوٹر کے کورسز ہیں وہ ہم تمام کورسز کرواتے ہیں. جی اور ماشاءاللہ آپ ہمارا جا کے یوٹیوب چینل دیکھیں، اس میں بچوں کی ارننگ ماشاءاللہ ہو رہی ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے میں بچوں کو پیغام دوں کہ اس میں موٹیویشن ملتی ہے. ان کو ضرور دیکھیں. آپ کو بچے بتائیں گے کتنی ارننگ کر رہے ہیں. ان کا سامنے ایک شیڈول چل رہا ہوتا ہے، انہوں نے لیپ ٹاپس کھولے ہوتے ہیں اور جتنی وہ ارننگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو اویئرنیس ہے وہ بچوں کو لینی چاہیے. مطلب یوٹیوب بھری پڑی ہے لوگوں کے انٹرویوز سے، ضرور سنیں. پازیٹیو انٹرویوز جو ہیں وہ بولتے ہیں، آپ سمجھ آ جاتی ہے اس سے. کیونکہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے سی ویز پرنٹ کرا کے نوکریوں کی طرف جائیں اور شاید پھر اس کے بعد ہم ڈسہارٹ ہوں، تو ڈسہارٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑی فیلڈ ہے اور فیوچر میں یہ جو آن لائن ہے یہ سب کو کھا پی جائے گا. ہاں جی. سکلز جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ اوور کم کر چکی ہیں. مطلب سکلز ہمیشہ سے اوور کم کر رہی تھی، لیکن اب بچوں کو اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ گئی ہے اور آنی چاہیے کہ سکلز بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ وہ پریکٹیکل ایکسپوجر ہوتا ہے اور ڈائریکٹلی آپ پریکٹیکلی کام کرتے ہیں، اور ہم بھی ڈائریکٹلی پریکٹیکلی کرواتے ہیں. رائٹ. یعنی یہ وہ ایسی فیلڈ ہے جس میں بچہ کم سے کم عمر میں بھی ارننگ کر سکتا ہے اور اپنے گھر کو سپورٹ کر سکتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. لائک دس بہت بچے ہیں ایسے اپنے گھر میں ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، اب تو ماشاءاللہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں، پورا گھر چلا رہے ہیں. پھر دیکھیں نا، انیشیلی آپ ایک پہلے اے بی سی سے چلتے ہیں اور پھر آپ زی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ وہی ہے کہ آپ شروع کریں تھوڑا پیشنس. میں پھر کہوں گا کہ اس کے اندر پیشنس تھوڑا سا رکھیں، یعنی برداشت، صبر، اور پھر یہ بہت فروٹفل ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. امیڈیٹلی ایک دم سے اگر کوئی رزلٹ آؤٹ پٹ مانگے گا تو وہ تھوڑا وہ مشکل ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اپنی ایک تھوڑی مارکیٹ بنانی پڑتی ہے اس میں، اور ریٹنگ کی طرف آنا پڑتا ہے. اور انٹرنیٹ کی دنیا ریٹنگ کی دنیا ہے. کام کریں، اچھی ریٹنگ ہوگی، آپ پھر جب اوپر آئیں گے تو پھر آپ بہت اچھا اس کا جو ہے وہ رزلٹ آئے گا. امیزون کے لیے بھی کیا ہمیں ڈفرینٹ کورسز کرنے پڑتے ہیں، کچھ سیکھنا پڑتا ہے؟ جی امیزون کے لیے بھی ظاہر ہے اس کا وے ہے، پورا سیکھنا پڑتا ہے. وہ بھی ہم سکھاتے ہیں، اور بھی بہت انسٹیٹیوشنز ہیں بہت اچھا سکھا رہے ہیں. لیکن اس کو سیکھنے کے بعد بہت سارے بچے ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پازیٹیو طریقے سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ باہر کی جو معاملات ہیں وہ پاکستان میں آتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ یہاں پہ دھوکہ ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا، فراڈ ہو جائے گا. تو وہ میں ضرور چاہوں گا کہ سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں، ایک پراپر وے سے آئیں، تھوڑا پیشنس کے ساتھ چلیں، اور اس کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے ملک کا نام خراب ہو اور وہ پھر ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں بین ہو جائے یا بند ہو جائے. بالکل مس یوز نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کا. بالکل. ہمیں کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور سب سے پہلے اپنے ملک و قوم کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے ہمارے ملک کا وقار بلند ہو، نام خراب نہیں ہو. کاشف صاحب، میں آپ سے کویشچن کرنا چاہتی ہوں کہ آپ گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ چاہتے ہیں کسی قسم کا، کوئی تعاون؟ دیکھیں تعاون تو یقیناً ہے. میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کے چلیں، اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، ان سے مشورے کریں. مشاورت ہونی چاہیے، سنت بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آئی ٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے. اب جیسے کہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ اچھا کام کر رہی ہیں، بچوں میں بائکس تقسیم کر رہی ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا قدم ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہم آئی ٹی کے لیے بھی اسی طرح جو ہے وہ اچھے سٹیپس اٹھا رہی ہیں اور مزید اٹھائیں. اس کے لیے ہمیں بٹھانا چاہتی ہیں. وی آر دیئر فار دیم. والنٹیرلی ہم کام کریں گے انشاءاللہ.
اور دوسری چیز یہ کہ جیسے اب دیکھیں نا آج کل بورڈز کے جو ہیں ہورڈنگ بورڈز ہیں جو انسٹیٹیوشنس کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اوپر باہر لگے ہوئے بلڈنگس پہ لگے ہوئے ہیں, تو اس میں بھی مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ پی ایچ اے نے اس کو پرائیویٹائز کر دیا, اس کو آگے ٹھیکے پہ دے دیا وہ سارا کانٹریکٹ. اب ظاہر وہ آتے ہیں, انہوں نے ایک ریٹ لسٹ بنائی ہوئی ہے. تو میری یہاں پر ایک گزارش یہ ہے کہ جہاں پر ہماری گورنمنٹ, خاص طور پہ یہ گورنمنٹ اور وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ اتنے اچھا سٹیپ اٹھا رہی ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ اس ٹیرف کے اندر جو ہے فرق ہونا چاہیے, یعنی اس میں انسٹیٹیوشنس کو, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کو بھی ریلیف دینی چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں. اور پھر جو ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے, گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم کرنا چاہ رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے, میں چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن کو بھی سیریس لیں, کچھ کریں بھی, اور اس اسٹیپ کو بھی اٹھائیں کہ ہمیں ہمارے مطلب بلز ہیں یا اور معاملات ہیں, یوٹیلیٹی بلز, یہ وہ فلانا جتنا کچھ بھی ہے, وہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ چاہیے کہ اس میں ضرور ریلیف دیں. اور خاص طور پہ یہ جو آج کل ایک نظام چل رہا ہے یہ بورڈز کا وغیرہ کا, تو اس کے ٹیرف کی طرف نظر ثانی کریں اور اس کو دیکھیں, اور خاص طور پہ آئی ٹی کو پروموٹ کریں کیونکہ آئی ٹی میں جو ہے پوری دنیا اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اس وقت. اس کے اندر ٹیکس میں ہمیں ریلیف دیں, اور یہ ہورڈنگ بورڈ جو ہیں ان کے ٹیکسز میں بھی ریلیف دیں. ہمیں دوسروں کے ساتھ نہ ملائیں کہ ہم بھی ایک ویسے ہی اور ایک شاپ والا بھی ویسے ہی. تو شاپ میں اور ایجوکیشنل ادارے میں فرق ہے, ہم پیغمبری پیشے میں ہیں. بالکل, تو اس کا احترام ضروری ہے. جی کاشف صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں مفید انفارمیشن دی. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اس قسم کی انفارمیشن این نیوز کے تھرو ہم آپ کو آگے بھی پاس آن کرتے رہیں گے, اور دیکھتے رہیے این نیوز.